الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو انسان اس سے دور رہتا ہے، ڈرتا ہے کہ بچھو کاٹ لے گا تو بچھو کے قریب بھی نہیں جاتا، سمجھتا ہے کہ سانپ نے ڈس لیا موت آ جائے گی، سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتا، حالانکہ اگر دیکھیں تو سانپ نرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر پیٹرن جو بنا ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، مگر کوئی بندہ سانپ کو دیکھے گا تو دور بھاگے گا۔ اسی طرح بجلی کے تار کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہاتھ لگا دیا جھٹکا پڑے گا اور موت آ جائے گی۔ بچوں کو بھی منع کرتا ہے، عورتوں کو بھی منع کرتا ہے، خود بھی دور رہتا ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جب نقصان پہنچنے کا یقین ہو انسان اس کام کو باز رہتا ہے، نہیں کرتا۔ ہم اپنی زندگی میں جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف کرتے ہیں، ان کو گناہ کہتے ہیں، اور ان گناہوں کی سزا آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو قانون جزا اور سزا کہتے ہیں۔ یہ فول پروف نظام ہے، جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہوں کے بد اثرات سے بچ نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے مگر ٹائٹ ہو جاتا ہے، لیکوڈیٹی نہیں ہوتی، دکان میں مال پڑا ہے بکتا نہیں، دکان گاہک نہیں ہے، قرضے ہیں، قسطیں دینی ہیں مگر دینے کی استطاعت نہیں ہے، مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں اور دینے کے لیے پیسے نہیں اور پریشان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی پریشانی اس کو لگا دی۔ حتیٰ کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ آج خاوند شکوہ کرتا ہے کہ بیوی بات نہیں سنتی، بیٹی بات نہیں سنتی، مالک شکوہ کرتا ہے کہ مزدور کام اچھی طرح نہیں کرتے۔ بنیادی وجہ ہم اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی میرا گدھا میری بات ماننے سے انکار کرتا ہے
تو میں غور کرتا ہوں کہ مجھ سے کہاں گناہ سرزد ہو گیا جس کا اثر میرے گدھے کے اوپر آ کر پڑا ہے۔ تو آج جو اولاد کے شکوے کرتے ہیں نا، حضرت دعا کریں، بچے تو افلاطون بنے ہوئے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے بات، ہم اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، اولاد ہماری بات سننے کو تیار نہیں۔ انسان اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، مگر کہیں نہ کہیں اس کو گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب چونکہ عالم تھا وہ ڈرتا بھی تھا، مگر نفس ایسا موٹا تھا کہ وہ گناہ کروا دیتا تھا، تو گناہ کرتا بھی تھا اور ڈرتا بھی تھا کہ کہیں میں سزا میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ 4-6 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دعا کرتے ہوئے اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں 6 مہینے سے گناہوں میں مبتلا ہوں اور آپ مجھے کتنی ڈھیل دے رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے مجھے سزا نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے، سزا تجھے مل رہی ہے، تجھے اس کا احساس نہیں ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، مجھے اس گناہ کی کون سی سزا مل رہی ہے؟ تو پھر بتایا گیا کہ جب سے تو نے یہ گناہ کیا ہے، ہم نے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کو محسوس ہوا کہ جب سے گناہ کرنے لگا ہوں مجھے کبھی دعا مانگتے ہوئے رونا آیا ہی نہیں ہے، دل سخت ہو گیا تھا، آنکھیں خشک ہو گئی تھی۔ وہ اس کو سزا ہی نہیں سمجھ رہا تھا اور اس کو سزا مل رہی تھی۔ یہ کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے کہ جس میں خرابی کا اندیشہ ہو، یہ اللہ کا نظام ہے، فول پروف نظام ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن ملکوں میں قانون اتنا سخت نہیں اپلائی ہوتا، وہاں پہ عوام شور مچاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہمیں امریکہ جانے کا موقع ملا تو جب ہم لاہور یا کراچی ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں نا، تو مسافروں کے انداز ہی اور ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو کسی کا ڈر خوف ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو میرے پولیس میں کنٹیکٹ ہیں، حکومت میں میرے کنٹیکٹس ہیں، تو میں اپنے مسئلے کو حل کر لوں گا۔ اور یہی سواریاں جب جہاز پہ بیٹھتی ہیں اور نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترتی ہیں تو ہم نے انہی بندوں کو بڑے غور سے دیکھا، اتنے قانون کے پابند بن جاتے ہیں، کوئی منہ سے بات ہی نہیں نکالتا، اور لائن بنائی ہوئی ہوتی ہے اور آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، نہ جلد بازی ہے نہ بحث مباحثہ ہے، سادے سیدھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اب ان کو پتا ہے کہ یہاں قانون کی گرفت ہے، اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمیں فوراً سزا ملے گی، تو سزا ملنے کے ڈر سے انسان قانون کی پابندی کرتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یقین پکا ہو جائے کہ ہم اگر گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سزا دیں گے، ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ کے قانون کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ ہم سے پہلے بہت ساری قومیں آئیں، جن لوگوں نے انفرادی گناہ کیے ان کو انفرادی سزا ملی، اور جنہوں نے اجتماعی گناہ کیے ان کو اجتماعی سزا ملی۔ آثار الذنوب علی افراد و شعوب، بندوں پر اور ان کی قوموں کے اوپر عذاب آئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے پانی کا سیلاب بھیجا، اور وہ پانی اتنا تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی میں ڈوب گئی تھیں۔ آپ غور کیجئے وہ کتنا اونچا پانی ہوگا، مکانوں کی بات نہیں ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں اس پانی کے اندر ڈوب گئی تھیں۔ قوم عاد ایک قوم گزری ہے، اللہ نے ان کو بڑے قد دیے تھے، اونچے اونچے قد تھے اور بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے۔ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ،
ہم سے طاقت میں کون بڑا ہوا ہے؟ اور واقعی ان کی بات ٹھیک تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تصدیق فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ مومن کو لگتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ گرمی کے موسم میں کتنی مزے کی ہوا چل رہی ہے، اور وہی ہوا کافروں کے لیے اتنی سخت تھی کہ کافر کھڑا ہوتا تھا، ہوا کا جھونکا آتا تھا اور اس کو پٹک کے زمین پر مارتا تھا، حتیٰ کہ وہ جو کفار تھے ان کی لاشیں زمین پر ایسے بکھری ہوئی تھیں جیسے کھجور کے تنے زمین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ دیکھو تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، میں ہوا کو کہوں گا اور ہوا تمہیں پٹک پٹک کے زمین پہ مارے گی اور تمہاری جو ہے وہ لاشیں زمین پر بکھری ہوئی ہوں گی. قوم سمود پر اللہ رب العزت نے ایک چیخ کا عذاب بھیجا، ایسی تیز چیخ تھی کہ اس سے ان کے کان پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم اس چیخ کی وجہ سے مر گئی. قوم لوط گناہوں میں مبتلا تھی، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے اس بستی کے زمین کے ٹکڑے کو اپنے پر سے اکھاڑ لیا اور اس کو آسمان پر لے کر گیا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی آوازیں سنی، اتنا قریب لے کر گیا، اور وہاں سے جا کے اس پوری زمین کو گرا دیا گیا. فجعل عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا، ان کو سزا دی، اور اس کے اوپر پھر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، چنانچہ پتھروں کی بارش ہوئی. یہ پانی کی بارش نہیں تھی، یہ پتھر تھے جو ان کے اوپر برس رہے تھے. فرعون نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے اسے پوری قوم کے ساتھ دریا کے اندر غرق کر دیا. قارون نے اپنے مال کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر اور مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. یہ جو قرآن مجید کے اندر قصے بیان ہوئے ہیں یہ کوئی سٹوریز نہیں ہیں جو ماں اپنے بیٹے کو سنا رہی ہے، یہ وہ قصے ہیں کہ جو عبرت کے لیے بیان ہوئے، کہ تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. چنانچہ گناہوں کے جو مختلف اثرات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اثر حرمان العلم، کہ بندہ علم سے محروم ہو جاتا ہے. عصیان کی وجہ سے اس کو نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے. نسیان کہتے ہیں بھولنا، جو چیز یاد ہوتی ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، بھول جاتی ہے. چنانچہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں مگر گناہوں کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ قرآن مجید کے حفظ سے محروم ہو جاتے ہیں، قرآن مجید بھول جاتا ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان نے بدنظری کی تو ایک بزرگ نے اسے کہا کہ نوجوان ایک وقت آئے گا کہ تجھے اس گناہ کی سزا ملے گی. چنانچہ 20 سال کے بعد وہ نوجوان قرآن مجید کو بھول گیا. یعنی اللہ تعالیٰ فوری سزا نہیں دیتے، اگر فوری سزا ہوتی کہ ادھر گناہ کیا ادھر تھپڑ لگ گیا تو پھر دنیا میں کوئی گناہ ہی نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ بندہ اپنی سمجھ سے گناہ کو چھوڑے. اس کو کہتے ہیں ڈیلے ریلے. کئی مرتبہ الیکٹرک چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ بٹن دبا دیتے ہیں مگر وہ مشین کچھ دیر کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں ایک ریلے لگی ہوتی ہے جو اس کو 1 یا 2 منٹ جو ہے وہ تاخیر سے چلاتی ہے.
ایسے ایئر کنڈیشن آج کل آ رہے ہیں، آپ ان کا بٹن آن کر دیں، ان کا کمپریسر فوراً آن نہیں ہوتا، وہ 1 منٹ کے بعد آن ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی سزا کا معاملہ ہے کہ انسان جس وقت گناہ کرتا ہے اسی وقت سزا نہیں ملتی، مگر یہ پکی بات ہے کہ مل کے ضرور رہتی ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے استاد سے سوال کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کو شعر میں یوں کہا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حفظ کی اندر کمی کوتاہی کا شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ اے نوجوان تم گناہ کرنا چھوڑ دو، فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ جب امام مالک رحمۃ اللہ کو ملنے گئے تو کچھ دن وہاں رہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ نوجوان، میں تمہارے سینے میں علم کا نور دیکھتا ہوں، تم گناہوں سے بچنا، اس علم کے نور کو بجھا نہ لینا۔ انہوں نے نصیحت کی تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے تقوی کی زندگی گزاری، اور دیکھیے کہ آج اتنے بڑے فقیہ ہونے کا ان کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ گناہوں کا دوسرا وبال دنیا میں جو پیش آتا ہے، حرمان الرزق، اللہ تعالیٰ بندے کا رزق جو ہے اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پیسے ہوتے ہیں مگر خرچ نہیں کر پاتا، قرضوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور زاروں قطار رو رہے تھے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے باہر 2 کنٹینر بھیجے تھے کینیڈا، وہ وہاں جا کے پھنس گئے، کلیئر نہیں ہوئے، اور 1 کنٹینر یہاں پھنس گیا اور 1 وہاں ہو گیا۔ اب میرا مال اتنا پھنس چکا ہے کہ میرے پاس فیکٹری چلانے کو پیسے نہیں ہیں، مزدوروں کی تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہیں۔ وہ بہت پریشان تھا، تو رزق تھا مگر اللہ نے اس کو ایسا دبایا کہ وہ پریشان تھا کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی مثال دیتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ بستی والوں کے اندر امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔ 2 لفظ استعمال کیے، آمنۃ مطمئنہ۔ امن کا مطلب یہ کہ ان کو بیرونی دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ باہر سے دشمن حملہ کرے گا اور ہمارے اوپر پریشانی آ جائے گی، اور ان کو آپس میں اندرونی خلفشار کا بھی ڈر نہیں تھا۔ تو امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا، اندرونی خوف نہیں تھا، اطمینان، باہر کا ڈر نہیں تھا، امن تھا۔ تو امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش ہوتی تھی، ہر طرف سے ان کو رزق ملتا تھا، بہتات تھی ان کے پاس رزق کی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، اللہ نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس لیے کہ وہ کام ایسے کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے، اس کا نام تھا قوم سبا۔ یہ ایگریکلچر کرنے والی قوم تھی اور ان کے بڑے بڑے باغات تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے باغات تھے، عورت اگر اپنے سر پہ ٹوکری لے کر، خالی ٹوکری لے کر باغ کے اندر سے چلتی تو باغ ختم نہیں ہوتا تھا، گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی، اتنے بڑے بڑے باغ تھے۔ ہم جب بچپن میں قرآن پاک میں یہ پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے باغ، لیکن جب دنیا دیکھنے کا موقع ملا
تو ہم نے دیکھا کہ واقعی بعض ملکوں میں بہت بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں. ہم نے ایک ملک میں کیلے کا باغ دیکھا جو 120 کلومیٹر لمبا اور 50 کلومیٹر چوڑا تھا. میٹر کی بات نہیں ہے، کلومیٹر، یعنی 50 کلومیٹر گہرائی ہے، چوڑائی ہے، اور 120 کلومیٹر اس باغ کی لمبائی ہے. اور اس کے قریب ایئرپورٹ بنایا ہے. جو کیلے وہاں سے آتے ہیں وہ جہاز کے اوپر لوڈ ہو کے اسی وقت فریش جو ہے وہ یورپ چلے جاتے ہیں اور ان کو کمائی ہوتی ہے. ہم اپنی گاڑی کو تیز بھگا رہے تھے اور باغ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. مجھے اس وقت قوم سبا کی بات یاد آئی کہ یہ باغ اگر اتنا بڑا ہے تو قوم سبا کے باغات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہوں گے کہ گرنے والے پھلوں سے ٹوکری بھر جاتی تھی اور باغ ختم نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے مساکن میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جنتان عن یمین و شمال، وہ جن راستوں پہ چلتے تھے اس کے دائیں بھی باغ ہوتا تھا اور اس کے بائیں بھی باغ ہوتا تھا. لگتا ہے کہ یہ ایسا شہر تھا کہ جہاں پر جو موسم ہے وہ ایگریکلچر کے لیے بہت سوٹیبل تھا. بعض ممالک میں ایگریکلچر کے لیے موسم بہترین ہوتا ہے، مثلا 30-32 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا اور 7 ڈگری سے نیچے نہیں آتا. تو یہ ٹیمپریچر درختوں اور پودوں کے لیے بہترین ہے. اگر 7 سے نیچے 0 پہ آ جائے تو بھی درخت خراب ہوتے ہیں، اور اگر 30-32 سے اوپر چلا جائے تو بھی خراب ہوتے ہیں. اللہ نے موسم ہی ایسا بنا دیا تھا کہ درخت قدرتی طور پہ وہاں پہ خوب نشو نما پاتے تھے. ہم نے ماوراء النہر میں سمرقند کے قریب ایک شہر دیکھا. اس شہر کا نام تھا شہر سبز، یعنی شہر کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے شہر سبز، سبز شہر. اور جب ہم وہاں گئے تو واقعی اتنا سبزہ تھا، اتنا سبزہ تھا، پھل پھول درخت کے انسان حیران ہی رہ جائے. میں نے وہاں دیکھا کہ جو میٹل روڈ بنی ہوئی تھی، پکی روڈ بنی ہوئی تھی، اگر وہ کسی جگہ سے ٹوٹی اس کے اندر سے گھاس نکل رہا تھا، یعنی میٹل روڈ کے اندر سے گھاس نکل رہا تھا. اتنا سبزہ تھا اس شہر میں. اور مکانوں کی دیواروں کے اندر جو اینٹوں کا جوڑ ہوتا ہے پتھروں کا، وہ مٹی سے تھا اور اس مٹی میں سے سبزہ نکل رہا تھا. اس کا نام ہی شہر سبز تھا. تو یہ قوم سبا بھی ایسی قوم تھی کہ جس کے باغ بہت بڑے بڑے باغات تھے. دائیں بھی باغ ہوتے تھے راستے کے اور بائیں بھی باغ ہوتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہا کلوا من رزق ربکم، تم اپنے رزق رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ، واشکروا لا، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. مگر رزق کی بہتات کی وجہ سے وہ لوگ نافرمانی میں پڑ گئے، اور نافرمانی کا پھر وبال یہ ہوا اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کے جو پھلوں کے درخت تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے، اور ان کے پاس چند بیری کے درخت اور چند کھٹے اور ترش قسم کے پھلوں کے درخت باقی رہ گئے. اور اللہ فرماتے ہیں کذالک جزیناہم بما کفروا، ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے ان کی ناشکری کا ان کو یہ بدلہ دیا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتوں کی قدردانی کرے. اگر ناقدری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس پر سزا دیں گے اور پھر وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے گا. پھر گناہوں کا ایک وبال ہوتا ہے تعسیر الامور، کام مشکل ہو جاتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ کام کروں، کام مکمل نہیں ہوتے.
روزانہ لنگوٹ باندھ کے میدان میں اترتا ہے، آج میں نے یہ کام مکمل کر دینے ہیں، اور کام سمٹتے نہیں ہیں، ہوتے ہوتے کام رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شکوے لے کے آتے ہیں، حضرت کیا کریں، بیٹی کی عمر اتنی ہو گئی، رشتہ نہیں ملتا۔ رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، دوبارہ واپس نہیں آتے۔ حضرت بس رشتے کی بات ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ حضرت کیا کریں، آج کل بس کاروبار نہیں چل رہا، میں کئی مرتبہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بالکل ڈیل ہونے کے قریب ہوتی ہے، پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں، یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ پھر گناہوں کا ایک وبال ہوتا ہے حرمان الطاعہ، کہ بندے کو اطاعت، نیکی، فرما برداری سے محرومی ہو جاتی ہے۔ حضرت کیا کریں، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں 4 الارم لگاتا ہوں، 4 گھڑیوں پہ، اور چاروں الارم بجتے ہیں، میری نیند اتنی گہری ہوتی ہے، میں چاروں بند کر دیتا ہوں، سویا پڑا رہتا ہوں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور پہلے تو میری بیوی کی آنکھ کھل جاتی تھی اور وہ مجھے جگا دیتی تھی، اب اس کی بھی آنکھ نہیں کھلتی اور ہم دونوں کی نماز قضا ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ میاں بیوی دونوں کسی نہ کسی الٹے سیدھے کام میں ملوث ہیں۔ کہنے لگے جی ہم رات کو مووی دیکھتے ہیں۔ بھئی اگر آپ میاں بیوی مل کے مووی دیکھیں گے پھر اس کا بد اثر تو آنکھوں کے سامنے آئے گا نا، فجر سے محرومی، تہجد سے محرومی، تلاوت کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ایک عالم بیت ہوئے اور انہوں نے اعتکاف کیا ساتھ، تو میرے پاس آئے اور زاروں قطار رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، مگر میرے اوپر گناہوں کا ایسا وبال تھا کہ پچھلے 9 سالوں میں نے ایک دفعہ بھی قرآن مجید مکمل نہیں پڑھا۔ حافظ قرآن ہو بندہ اور 9 سال میں ایک دفعہ بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملے، یہ اطاعت سے محرومی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہنے لگے اب میں بیت ہوا ہوں اور اعتکاف کے چند دن آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے اللہ نے ایک قرآن پاک ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنی بڑی جو ہے نعمت سے محروم تھا۔ چھٹا اثر گناہوں کا بیماریاں۔ چنانچہ جو انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مختلف طرح کی بیماریوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا 22 سال کی عمر میں ان کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ 22 سال کی عمر تو عین جوانی کی عمر ہوتی ہے، اب 22 سال کی عمر میں اس کو اگر جوڑوں کا درد ہے تو یہ زندگی کیسے گزارے گا؟ ایک 24 سال کا لڑکا میرے پاس آیا، حضرت مجھے دل کی بیماری ہے، ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں۔ 24 سال کی عمر تو ایسی اندھی جوانی ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کو 24 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ یہ بیماریاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست تھے، آفیسر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کا قصہ خود سنایا، نام بتانا مناسب نہیں ہے، بس آفیسر ہی سمجھ لیجئے۔ وہ مجھے کہنے لگے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی دی، اتنی خوبصورت بیٹی دی کہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں اتنی خوبصورت بچی کوئی نہیں ہوگی، کروڑوں میں۔ اتنا دودھ کی طرح اس کا سفید رنگ، اتنے پیارے اس کے بال، اتنا خوبصورت اس کی آنکھیں، جو اس کو دیکھتا تھا لٹو ہو جاتا تھا، ہر عورت اس کو آ کے دیکھتی تھی۔ کہنے لگا کہ میرے گھر میں عورتوں کا، محلے کی عورتوں کا مجمع لگا رہتا تھا، عورتیں کہتی تھیں کہ اس کے گھر کے قریب سے ہم گزرتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس بچی کو دیکھیں، ہم بچی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگی وہ بچی ذہین بھی اتنی تھی کہ بلا کی ذہین، اس کو میڈیکل میں داخلہ مل گیا اور وہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی۔
اور ڈاکٹر بھی ایسی کانفیڈنٹ تھی کہ سرجن ڈاکٹر بنی. کہنے لگا خوبصورت بھی تھی اور قابل بھی تھی, سرجن ڈاکٹر بھی تھی, اس کو ہاسپٹل میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی. اب جب اس کی عمر 28 سال ہوئی تو میں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے. کہنے لگے رشتے کا نام لینا تھا کہ رشتوں کی تو بھرمار لگ گئی. ہمارے پاس اس بچی کے لیے 100 رشتے تقریباً آئے. اب ہم میاں بیوی پریشان تھے کس کو ہاں کرے اور کس کو نہ کرے. یہ وزیر کا بیٹا ہے, یہ امیر کا بیٹا ہے, یہ فیکٹری والے کا بیٹا ہے, یہ بزنس مین کا بیٹا ہے, اور بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے رشتے بیٹی کے لیے. ہم چاہتے تھے کہ کوئی رشتہ فائنل کر دیں, مگر میری بیٹی کے اندر عجب اور تکبر بہت تھا. جو رشتہ آتا وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب نکال دیتی. یہ لڑکا تو دیہاتی نظر آتا ہے, میں اس سے شادی نہیں کروں گی. اور کئی مرتبہ کہتی لڑکا تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر ہے, مگر اس لڑکے کی ماں دیہاتی ہے, میرا گزارا نہیں ہوگا. لڑکے کی ماں دیہاتی ہے, اس پہ رشتہ نہ کر دیتی. کہنے لگے کہ 2-4 سال تو اسی طرح گزر گئے. روز کا کام تھا, رشتے آتے اور بچی نہ کر دیتی, اور ہمیں رشتے پسند بھی آتے کہ لڑکا سمجھدار ہوتا, تعلیم یافتہ ہوتا, اور اچھا اس کا کام کاروبار ہوتا, مال پیسے والا ہوتا, سارے وسائل اس کے پاس ہوتے, مگر بچی کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا. اور جب ہم اسے کہتے کہ بیٹی رشتہ تو اچھا ہے, تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ان رشتوں کا کیا, یہ تو سینکڑوں رشتے جو ہے آ سکتے ہیں, ان کا کیا ہے. کہنے لگے کہ 3-4 سال کے بعد اس کی عمر 34 سال ہو گئی. اب رشتے آنے ذرا کم ہو گئے, مگر بچی کو پھر بھی یقین تھا کہ میرے لیے ضرور اچھا رشتہ آئے گا. رشتے والوں کو آخر کیا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے. اس کو ناز تھا اپنے حسن پہ, اپنی تعلیم پہ, اپنی سمجھداری پہ. کہنے لگا کہ پھر اس کے تکبر کی وجہ سے ایک عذاب آیا. باپ اپنی بیٹی کا واقعہ خود سنا رہا ہے. کہتے کہ میری بیٹی کے اوپر عذاب آیا. اس نے کسی مریض کی سرجری کی, اور سرجری کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی ایسا انفیکشن ہوا کہ میری بیٹی کے ہاتھوں کی جو جلد تھی وہ ساری کی ساری ایسے ہو گئی جیسے مردہ ہوتی ہے, کسی بوڑھے کی ہوتی ہے. اب بچی خوبصورت ہے, نوجوان ہے, مگر دونوں ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے. ہاتھ بدنما بن گئے. اب وہ اپنے ہاتھوں کو ظاہر بھی نہیں کرتی تھی. اب رشتہ دیکھنے والے آتے تو وہ ان کے سامنے آتی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے میں چھپاتی تھی. تو لوگ بھی پریشان ہوتے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہی, اور جس کی نظر پڑ جاتی تھی ہاتھوں پہ وہ رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے. اب جب رشتے ریجیکٹ ہونے لگے تو میری بیٹی کو فکر لاحق ہوئی. کہنے لگا کہ پھر پریشان ہوئی. مجھے کہتی ابو آپ کوئی رشتہ سلیکٹ کر لیں, اب میری عمر 36 سال ہو گئی ہے. لیکن جس سے رشتہ کرنے کی ہم کوشش کرتے وہ ویسے لڑکی کو دیکھتے تو پسند کرتے تھے, جب اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے تھے تو ریجیکٹ کر دیتے تھے. ساس نہیں مانتی تھی, نند نہیں مانتی تھی, لڑکا نہیں مانتا تھا. ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے بیماری بڑھ جائے اور پورے جسم کی جلد ایسی بن جائے, ہم اس لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کریں گے. کہنے لگے کہ پھر ایسا وقت آیا کہ رشتے آنے ہی بند ہو گئے. کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں, اپنی بیٹی کی بات بتا رہا ہوں. ایک ایسا وقت آیا, وہ میری بیٹی جو نماز نہیں پڑھتی تھی وہ رات کو تہجد پڑھتی تھی, اور اس کے آنسوؤں سے مسلح تر ہو جاتا تھا. وہ اللہ سے اپنے لیے بہتر رشتہ مانگتی تھی اور رشتہ نہیں ملتا تھا. میں نے اپنی بیٹی کو جو ذلیل ہوتے دیکھا تو میں باپ ہو کے بتا رہا ہوں کہ واقعی انسان گناہ کرتا ہے, اس کی سزا آخرت میں تو اس کو ملے گی صحیح, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا بندے کو دے دیتے ہیں. ایسا اس کا تکبر ٹوٹا کہ ایک دن مجھے کہنے لگی ابو آپ کسی ریڑھی والی سے ہی میری شادی کر دیں, اب تو میری عمر 40 کے قریب ہونے لگ گئی ہے. اب وہ ڈاکٹر جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا, جو سمجھتی تھی میں حور پری ہوں اور کروڑوں میں میری جیسی کوئی خوبصورت نہیں, وہ بچی اپنے باپ کو کہہ رہی ہے بھلے کسی ریڑھی والی سے ہی اب میری شادی کر دیں, میری عمر 40 سال ہونے کو ہے. تو گناہوں کی سزا مختلف شکلوں میں ملتی ہے, ان میں سے ایک شکل بیماری بھی ہوتی ہے. اور ایک شکل ہوتی ہے
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بے عزت کر دیتے ہیں. لوگوں کے دل سے اس کی عزت نکال دیتے ہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتے ہیں اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. ایک آفیسر تھا 21 گریڈ کا. 21 گریڈ کا آفیسر بڑا آفیسر ہوتا ہے. یہ ڈپٹی کمشنر سے بھی اونچے گریڈ کا بندہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں برابر کے گریڈ کا. وہ رشوت لیتا تھا اور مال پیسہ اس کے پاس بہت تھا. اس کی ذرا کہانی سن لیجئے، یہ حقیقی کہانی ہے. اس بندے نے ایک کالونی کے اندر پلاٹ خریدا اور بہترین گھر بنایا. پھر وہ اپنے گھر کے اندر شفٹ ہو گیا. جب گھر کے اندر شفٹ ہوا تب اس کو پتا چلا کہ گھر کے بالکل ساتھ مسجد تھی اور مسجد کی اذان کی آواز اس کے گھر میں آتی تھی. اب جو نیک بندہ ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ مسجد کا پڑوس مل گیا. جو فسق و فجور میں پڑا ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اس کو مسجد کا پڑوس نہیں چاہیے ہوتا. چنانچہ یہ رات کو سویا ہوا تھا، مؤذن نے فجر کی اذان دی، اس کی آنکھ کھل گئی. اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میری نیند خراب کر دی. صبح اٹھا تو اس نے مؤذن کو بلوایا اور مؤذن کو کہا کہ تم فجر کی اذان سپیکر پہ مت دیا کرو، میری نیند خراب ہوتی ہے. مؤذن نے جا کے محلے کے لوگوں کو بتایا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بوڑھے ہیں، گھڑی کا ٹائم دیکھ نہیں سکتے، ہم تو اذان کی آواز سنتے ہیں فجر میں تو مسجد میں آتے ہیں. اگر آفیسر صاحب کو پرابلم ہے تو یہ اپنا گھر مسجد سے دور کہیں جا کر خرید لیں. کیوں انہوں نے قریب خریدا ہے؟ یہ جگہ بدلے، مسجد تو نہیں بدل سکتی. تم اذان کی آواز دو سپیکر پہ. تو مؤذن نے اگلے دن پھر سپیکر پہ اذان دے دی. اب اس بندے کی جب پھر نیند خراب ہوئی اس کو بڑا غصہ. میں نے مؤذن کو بلا کے کہا بھی تھا اذان کی آواز نہ دینا فجر کے وقت میں سپیکر پہ، اس نے میری بات نہیں مانی. اس نے دن میں اس مؤذن کو بلایا اور اس کو پھر اس نے ایک تھپڑ لگایا. میں نے تجھے نہیں کہا تھا؟ تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں فارسی بول رہا تھا، تو کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں تو نے اذان دی؟ اب مؤذن کو جو تھپڑ پڑا وہ بیچارہ تو صبر کر گیا، مگر اللہ کا نظام حرکت میں آ گیا. اب اس آفیسر کے اوپر پکڑ آئی، اور وہ پکڑ کیسی تھی کہ اس کے دونوں بازوؤں کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا اور دونوں بازو اس کے یوں سینے کے اوپر لگ گئے. اب بازو لمبے بھی نہیں کر سکتا اور بازو یہاں پر ہیں اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا. جب کام نہیں کر سکتا تو دفتر والوں نے اس کی نوکری سے چھٹی کروا دی. وہ جو رشوت کا پیسہ آ رہا تھا، ایک پائپ لائن لگی ہوئی تھی پیسے کی، وہ سب ختم ہو گئی. اب یہ گھر میں پڑ گیا. بیوی خدمت کرنے لگی مگر مزاج افسرانہ تھا، شاہانہ تھا. بیوی کھانا لاتی اس میں عیب نکالتا، گرم نہیں، نمک ایسے نہیں، فلاں ایسے نہیں، ہر چیز میں عیب. اب بیوی بھی تنگ آ گئی کہ میں سارا دن خدمت بھی کرتی ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اتنا غصہ بھی کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پہ یہ بیوی کو گالیاں دینے لگ جاتے. 1 سال بیوی نے گزارا کیا. پھر ایک دن بیوی نے کہا کہ دیکھیں میں نے 1 سال آپ کی بیماری میں آپ کی دن رات خدمت کی ہے. میں انسان ہوں، میں تھکی ہوئی ہوتی تھی، آپ کی خدمت کو ترجیح دیتی تھی، آپ نے میری خدمت کی قدر نہیں کی، آپ نے بچوں کے سامنے مجھے گالیاں دی. میں خاندانی لڑکی ہوں، میں اتنی گری پڑی لڑکی نہیں کہ آپ مجھے بات بات پہ گالیاں دیں. میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہوں، آپ جانے، آپ کا کام جانے. تو ماں نے اپنے بچوں کو لیا اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. اب یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں، دینے والا نہیں. ہمسائے میں بھائی رہتا تھا. بھائی کو پتا چلا تو بھائی اس کو گھر لے کے گیا اور اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو اب تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں نے ساری عمر تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، تم میری خدمت کرو، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں.
تو بھائی گھر لے کے چلا گیا. اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ میرے بھائی کی خدمت کرو، یہ بیمار ہے. مگر جو مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ بگڑا ہوا ہوتا ہے. اب بھائی کے گھر میں بھی اس کا حال یہی کہ بھابھی چائے لے کے آئی، یہ تو گرم نہیں ہے، اور تمہیں تو سلیقہ نہیں ہے، تمہیں تو فلاں نہیں ہے. تو بھابھی اس کی باتیں کیسے برداشت کرتی؟ اس نے چند دن دیکھا، چند دن کے بعد اس نے اپنے خاوند کو کہا یا تو تم بھائی کو گھر پہ رکھ لو یا پھر مجھے گھر پہ رکھو، ورنہ میں گھر سے جا رہی ہوں. اب بھائی کو اپنا گھر بھی ٹوٹتا نظر آیا. ایک دن بھائی نے آ کے اس کو سمجھایا، میری بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے، میرے بچے آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں ڈانٹتے ہیں، کیوں ان سے غصے ہوتے ہیں؟ اس نے بھائی کو بھی جو ہے وہ سنانی شروع کر دی. تم رن مرید ہو، تم بیوی کے جو ہے غلام ہو، تم کوئی انسان ہو، تم مرد ہو، تمہارا یہ حال ہے، تمہارا یہ حال ہے. اب جب اس نے بھائی کو اس کے بچوں کے سامنے ڈانٹا تو بچوں نے اپنے باپ سے کہا ابو جی اس بھائی کو یہاں سے چھٹی کراؤ. بھائی کو بھی غصہ آیا. تقریباً دن کے کوئی 9 بجے تھے، گرمی کا موسم تھا. اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی چارپائی کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کو باہر جا کر گلی کے اندر رکھ دیا. سڑک تھی دروازے کے اوپر. اب یہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے اور اس کی جو ہے وہ پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو کھانا دینے والا کوئی نہیں. جب سورج اور بلند ہوا تو گرمی بھی تھی، پسینہ بھی تھا، اور اللہ کی شان دیکھیں اس دوران اس کو ٹانگوں پہ فالج ہوا اور اس کی ٹانگیں بھی جیسے ہاتھ سینے پہ لگے ہوئے تھے، ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں. اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں ہلا سکتا ہے، صرف دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے. سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ 1-2 دن سے اس نے کھایا نہیں تھا. اب جب اس نے آتے جاتے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں سے بھیک مانگنی شروع کر دی. اللہ کے نام پہ مجھے دے دو، میں بھوکا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. جس اللہ کا نام سننا اس کو گوارا نہیں تھا، اذان ہوتی تھی اس کی نیند خراب ہوتی تھی، آج سڑک کے کنارے پڑے اسی اللہ کے نام پہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. ایک کالج کا لڑکا جا رہا تھا، اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے. یہ کہنے لگا بچہ میں اس 10 روپے کا کیا کروں گا، نہ میں چل سکتا ہوں نہ آ جا سکتا ہوں، مجھے تو بھوک لگی ہے، روٹی لا کے دو. اس نے روٹی قریب سے خریدی اور لا کے دی. جب روٹی لا کے دی اس نے تو یہ کہنے لگا کہ میں اپنے ہاتھ سے تو روٹی توڑ کے کھا نہیں سکتا، آپ پلیز مجھے روٹی کھلا بھی دیں. وہ لڑکا کہنے لگا مجھے تو کالج جانا ہے اور دیر ہو رہی ہے، میں نے روٹی لا کے دے دی، اب کھلانے کا ٹائم تو میرے پاس نہیں ہے، میں یہ روٹی رکھ کے جا رہا ہوں. جب اس نے روٹی زمین کے اوپر رکھی تو یہ سوچنے لگا کہ زمین پہ رکھی روٹی تو میں اٹھا کے کھا نہیں سکتا، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں. تو یہ اس لڑکے کو کہنے لگا زمین پہ روٹی نہ رکھیں، مجھے پکڑا دیں. اس نے ہاتھ میں پکڑانی چاہی، اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلتی نہیں تھی، یہ ہاتھ میں روٹی نہیں پکڑ سکا. پھر کہنے لگا اچھا تم مجھے میرے پاؤں میں روٹی پکڑا دو. اس نوجوان نے اس کے جو پاؤں تھے سینے کے اوپر رکھے ہوئے اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی ڈال دی اور اس نے اس کو تھوڑا سا گرپ کر لیا. اب پاؤں سے روٹی پکڑی ہوئی ہے اور منہ سے نوچ کے اس کو کھا رہا ہے. جس اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اس اللہ نے دکھا دیا دیکھو جب میری سزا آتی ہے تم سڑک کے کنارے کتے کی طرح اپنے پاؤں سے روٹی پکڑ کے منہ سے نوچ کے کھاؤ گے. یہ وہ آفیسر تھا جس کی بڑی عزت تھی، بڑا مال تھا، بڑا اس کا مکان تھا، بڑی گاڑی تھی، اور آج سڑک کے کنارے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان روٹی پکڑ کے یہ اپنے منہ سے اس روٹی کو نوچ کے کھا رہا ہے. پھر گناہوں کا ایک وبال یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ گناہوں کی وجہ سے بیوی سے حیا رخصت ہو گئی، بیٹی سے حیا رخصت ہو گئی، بیٹے سے حیا رخصت ہو گئی، پورے گھرانے سے حیا رخصت ہو جاتی ہے. گناہوں کا ایک وبال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں کمی کر دیتے ہیں. جو نعمتیں پہلے بارش کی طرح برس رہی تھیں، آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بند کر دیتے ہیں اور بندہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے.
ایک گناہوں کا وبال یہ ہے کہ انجانا قسم کا خوف دل میں آ جاتا ہے، وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی مگر اینگزائٹی ہوتی ہے، طبیعت کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کبھی ٹیکس والوں کا خوف، کبھی ایکسائز والوں کا خوف، کبھی پڑوسی کا خوف، حتیٰ کہ انسان سائے سے ڈرتا ہے، اور کبھی جادو ٹونے کا خوف۔ حضرت مجھے لگتا ہے کسی نے میرا رزق بند کر دیا ہے اور کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ بھئی رزق دینا تو اللہ کا کام ہے، اللہ دینا چاہیں مخلوق اس کو روک نہیں سکتی، اللہ نہ دینا چاہیں مخلوق اس کو دے نہیں سکتی، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ لوگوں کو چھوٹا رب مت بناؤ، اللہ پہ یقین رکھو کہ اللہ نے دینا ہے، اللہ سے مانگو۔ نہیں حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف اتنا بڑھتا ہے، ہم نے دیکھا کہ بھائی اپنی بہن کے ہاتھ سے لے کے کھانا نہیں کھاتا، اس نے کچھ پڑھ نہ دیا ہو۔ اگر بہو فرض نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ بیٹھ جائے تو ساس کو پریشانی لگ جاتی ہے، یہ ہمارے خلاف کچھ پڑھ کے پھونک نہ رہی ہو۔ بھائی کو بھائی کے گھر سے کھانا آتا ہے پکا ہوا، اور اس کی بیوی کہتی ہے اس کھانے کو کھانا نہیں، یہ ہم نے فقیر کو دے دینا ہے۔ کیوں نہیں کھانا؟ کہ بھائی کی بیوی نے اس کے اوپر کچھ پڑھ نہ دیا ہو۔ حالت یہ ہوتی ہے ڈر اور خوف کی۔ تو کہیں جادو کا ڈر، کہیں ٹونے کا ڈر، اور یہ ڈر اتنا ہوتا ہے کہ انسان، ایک عام آدمی تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، یہ بندہ دن میں کتنی مرتبہ جیتا ہے اور کتنی مرتبہ مرتا ہے۔ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے اس وبال سے بچیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت سے اپنے لیے مغفرت کو حاصل کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولھا رحمتن، یہ رمضان کا پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے ہوتے ہیں۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہم اس وقت میں اپنے رب سے خوب دعائیں مانگیں، اللہ ہم نافرمان بنے رہے، ہم بھولے رہے، ہم گناہ کرتے رہے، اے مالک آج اس وقت آپ کے گھر میں حاضر ہے، رمضان مبارک کا مبارک وقت ہے، اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیجئے اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ نے قسمت سے ہمیں ایک اور رمضان دے دیا، ایک اور موقع دے دیا، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ گولڈن چانس ہے، یہ سنہری موقع ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اکیلا آدمی دعا مانگے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جب کئی لوگ مل کے دعا مانگتے ہیں اللہ کو مجمع کے اوپر ترس آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ واعظ فرمایا، واعظم بلیغا، بڑا مؤثر واعظ تھا، اس کو سن کے ایک صحابی کے اوپر گریہ طاری ہوا اور وہ صحابی اونچی آواز سے رونے لگ گئے۔ جب وہ اونچی آواز سے رونے لگے، مجلس ختم ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس اکیلے کے رونے کی وجہ سے اللہ نے پورے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس جوان کا رونا اللہ کو پسند آ جائے، جس بوڑھے کے آنسو اللہ کو پسند آ جائیں، جس بچے کا ہاتھ اٹھے اللہ کو پسند آ جائیں، اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ویسے بھی یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، تو اس جمعہ کے دن اور بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں، آج کے اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اور اس مجمع میں بہت سارے لوگ مسافر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسافر کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو مسافرین بھی ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور معتکفین بھی ہیں، یہ معتکفین تو اللہ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے مالک اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا،
اے اللہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, گھر کو چھوڑ دیا, ہم آ کے آپ کے دروازے پر بیٹھ گئے اور آپ کے در کی چوکھٹ کو پکڑ لیا ہے. اے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ, جب ان لوگوں نے گناہ کر کے ہمیں متاسف کیا پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا. آپ بتائیں اگر کوئی امیر آدمی با اختیار آدمی کسی کا مخالف ہو جائے اس کا جینا حرام کر دیتا ہے, جب اللہ کسی سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیں تو اس بندے کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ اس بندے کو پھر تگنی کے ناچ نچا دیتے ہیں. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی, نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. اللہ کی دیر گیری سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انتقام سے محفوظ فرمائے, ہمیں گناہوں کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے اور اللہ رحمت کی نظر فرما دے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم نے اگر گناہ کیے تو مایوس نہ ہونا, میرے در پر آ کر اگر تم گناہوں کی معافی مانگو گے میں پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو آج اس وقت میں اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان مبارک کا وقت ہے, جمعے کا وقت ہے, روزے دار موجود ہیں, مسافر موجود ہیں, علماء طلباء موجود ہیں. یہ بہترین نقشہ بنا دیا اللہ نے گناہوں کی بخشش کا. لہذا آج کے اس مجمع میں اللہ سے گناہوں کو بخشوا کے اٹھیے, خوب دعائیں مانگیے. اے مولا ہم آپ کے جو ہے وہ سزاؤں کی تاب نہیں لا سکتے. اے اللہ ہم کمزور ہیں آپ قوی ہیں. اے اللہ ہم محتاج ہیں آپ غنی ہیں. اے اللہ ہم خطا کار ہیں آپ بخشنہار ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجئے. ایک نوجوان کسی بزرگ کی بات سن رہا تھا, اس نے سچی توبہ کر لی گناہوں سے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے کس بات پہ توبہ کی؟ اس نے کہا کہ آپ نے بیان کے دوران ایک عجیب بات کہی, عجبا لضعیف یاسی قویہ. تعجب ہے اس کمزور کے اوپر جو اتنے قوی کی رب کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. تعجب ہے ایک کمزور بندے کے اوپر جو اتنے قوی رب کی نافرمانی کر رہا ہے. عجبا لضعیف یاسی قویہ. اس فکر نے میری زندگی کو بدل دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آج جمعہ کی اس نماز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشائے اٹھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیت کے کلمات بھی پڑھ لیجئے تاکہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. دل میں نیت کر لیجئے کہ جو گناہ زندگی میں کیے ہیں ہم ان سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.